السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد قاسم اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامی سوشل لائبریری یوٹیوب چینل۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے اصحاب بدر پارٹ 4۔ تو ناظرین، شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو، لیکن اس سے پہلے آپ کی چھوٹی سی درخواست کہ اوپر سجیشن میں پہلے 3 پارٹ کی سجیشن آ رہی ہے۔ آپ سے درخواست ہے کہ اس اصحاب بدر سیریز کے پہلے 3 پارٹ کو آپ ضرور دیکھ لیجیے تاکہ آج کا پارٹ دیکھنے کا آپ کو فائدہ حاصل ہو۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو بتایا تھا پچھلی ویڈیو میں کہ میں آپ کو پارٹ 4 میں بتاؤں گا کہ صحابہ کی جماعت میں سے 2 نوجوان لڑکوں نے 2 نوجوان بچوں نے کیا کارنامہ سر انجام دیا۔ تو آج یہیں سے شروع کریں گے۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ صف بندی میں میرے دائیں بائیں نوجوان لڑکے تھے۔ اور یہ کون تھے ناظرین؟ جیسا میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 7 فرزند اس جنگ میں شریک تھے، جن میں سے 2 سیدنا معاذ اور سیدنا معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ تو یہی 2 وہ نوجوان تھے جو سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دائیں بائیں کھڑے تھے۔ تو سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے ارد گرد 2 نوجوان لڑکے تھے۔ میں نے دل میں ہی کہا کہ اگر کوئی برابری کا آزمودہ ہوتا تو خوب تھا، یعنی میرے ساتھ لڑنے والا کوئی تجربے کار بندہ ایسا ہوتا جو میرے ساتھ کفار کا مقابلہ کرتا۔ ان میں سے ایک نے چپکے سے کہا، چچا ابو جہل کو جانتے ہیں؟ آپ ابو جہل کو جانتے ہیں؟ جب ہمارے سامنے آئے تو مجھے بتانا۔ دوسرے نے مجھے کہا یہی بات آہستہ سے مجھ سے پوچھی۔ میں نے کہا تم کیا کرو گے اگر اسے دیکھ لو؟ انہوں نے کہا ہم نے سنا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتا تھا، ہم نے عہد کر لیا ہے کہ اسے ضرور قتل کریں گے یا اپنی جان دے دیں گے۔ اتنے میں ابو جاہل چکر لگاتا ہوا لشکر کے سامنے آیا۔ میں نے دونوں لڑکوں سے کہا دیکھو وہ ہے ابو جاہل۔ یہ سنتے ہی وہ دونوں ایسے جھپتے کہ جیسے شہباز کوے پر گرتا ہے۔ تو دونوں نے اپنی تلواریں جو ہیں وہ ابو جہل کے پیٹ میں جھونک دی اور وہ گر پڑا۔ جان توڑ رہا تھا کہ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچ گئے۔ انہوں نے اس کی چھاتی پر پاؤں رکھا، سر کاٹا اور داڑھی سے پکڑ کر سر اٹھا لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں کی خدمات کو منظور فرمایا، نیز فرمایا کہ اس امت کا فرعون یہی ابو جہل ہے۔ تو ناظرین، ان 2 نوجوان لڑکوں نے ابو جہل کو، جو ابو جہل کے سامنے بچے تھے، انہوں نے ابو جہل کو جو ہے وہ جہنم واصل کیا۔ اس کے بعد ناظرین آپ دیکھیں کہ جذبات جانثاری اور جوش صداقت دین جو ہے وہ صحابہ میں کس قدر کوٹ کے بھرا تھا کہ جب کفار کے لشکر سے عبد الرحمن بن ابو بکر، یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا تھا، جب یہ نکلا تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کے سامنے جو ہے وہ مقابلے کے لیے تیار ہو گئے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں روک لیا۔ اور دوسرا، جب لشکر کفار سے باہر آیا تو سیدنا ابو عبیدہ عامر ان کے فرزند لشکر اسلام سے روانہ ہو گئے۔ یہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باپ تھا۔ تو ان 2 مثالوں میں یہ ظاہر ہے کہ مجاہدین فی سبیل اللہ کی نگاہ میں باپ کی عظمت نہ باقی رہی تھی اور نہ ہی فرزند کی محبت۔ انہیں ایک وحدہ لا شریک لہ کی ذات ہی کبریاء و عظمت کی مستحق نظر آتی ہے، اور ایک ذات حمیدہ و صفات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واجب الاحترام والمحبت دکھلائی گئی تھی۔ اور بس ایک انصاری نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کہہ کے سن لیا کہ جو کوئی آج اللہ کی راہ میں شہید ہوا اس کے لیے جنت واجب ہے۔ اس کے ہاتھ میں انگوروں کا گچھا تھا۔ اس نے انگورے کو گچھے کو دیکھا اور کہا اوہ یہ تو بہت زیادہ ہے، یہ تو ختم ہونے میں کافی دیر لگا دے گی، تو میں جنت میں جانے سے کیوں خود کو جو ہے وہ دیر کر رہا ہوں۔ یہ کہہ کر انگور پھینک دیے، آگے بڑھے اور اپنا فرض ادا کرتے ہوئے پھر کو سدھار گئے۔ لڑائی کو انسان کی ہو رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو بھی اہل ایمان کی مدد و نصرت اور ثبات و اطمینان کے لیے نازل فرمایا۔ مسلمان فرشتوں کے انسانوں کی صورت میں چلتے پھرتے دیکھتے تھے، اور فرشتے ہر ایک مومن سے کہہ رہے تھے بہادر بنو، مضبوط رہو، فتح و نصرت الہی تمہارے ساتھ ہے۔ جب مسلمین اور کافرین کا ہر ایک شخص جنگ میں مصروف تھا تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیکریوں کی مٹھی کفار کی جانب پھینک دی
اور زبان مبارک سے ایک دعا پڑھی، ٹینکریوں کا پھینکنا تھا، کفار دل توڑ کر بھاگ نکلے۔ مسلمانوں نے تعاقب کیا اور 70 اشخاص کو قید بھی کر لیا۔ مارکے میں کافروں کے 70 اور مارکے میں کافروں کے 70 آدمی ہلاک ہوئے اور اصحابہ کی جماعت میں سے مسلمانوں میں سے 14 لوگ شہید ہوئے۔ اس روز جنگ میں پہلا شہید ہونے والا سیدنا مرجع رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، جو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام تھا۔ دنیا والے اسے غلام سمجھتے تھے، لیکن مساوات کے حامی، عدل کے مربی، اخوت کے بانی سرور کائنات سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سید الشہداء کا خطاب عطا فرمایا۔ ناظرین، اس جنگ میں جو قیدی 70 قیدی جو ہے وہ جو مسلمانوں نے قید کیے، ان کے ساتھ جو ہے وہ کیا سلوک ہوا کہ 70 قیدیوں میں چند ہاشمی بھی تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت قریبہ رکھتے تھے، اور انہی میں عباس بن عبد المطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے جو بعد میں مسلمان ہو گئے۔ انہی میں سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برادر کلام بھی تھے۔ اسی میں نوفل بن حارث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھی تھے، لیکن یہ سب عام قیدیوں کی طرح پابند و ملازم تھے، یعنی کہ یہ جو رشتہ دار تھے یہ بھی عام قیدیوں کے ساتھ ہی پابند تھے۔ رات کو ایک انصاری نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب راحت نہیں فرما رہے بلکہ کروٹیں ادھر ادھر بدل رہے ہیں، تو اس نے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ تکلیف ہے؟ فرمایا نہیں، مجھے تو عباس کے کراہنے کی آواز آ رہی ہے، یہ اپنے چچا کا نام لیا اور وہی مجھے آواز سونے نہیں دے رہی۔ انصاری اٹھا اور عباس کی مشک بندی کھول آیا، یعنی جس چیز سے ان کو بندھا ہوا تھا اس کو کھول دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز نہ سنی تو انصاری سے پوچھا، کہا کہ میں، تو انصاری نے آگے سے جواب دیا کہ میں ان کو کھول آیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوبصورت جواب دیا، کہا کہ جاؤ اور باقی قیدیوں کے ساتھ بھی سارے جتنے بھی اسیر ہیں سب کے ساتھ یہی سلوک کرو۔ اس کے بعد مشرکین مکہ جو ہے ان کی مردہ لاشوں کے ساتھ کیا سلوک ہوا کہ کفار ایسے بھاگے تھے کہ انہوں نے اپنی فوج کے مردوں کا بھی جب کچھ انتظام نہ کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبعاً عادت مبارک تھی، جہاں کسی انسان کی لاش کو پڑا دیکھتے تو اس لاش کو جو ہے وہ تدفین کرنے کا حکم دے دیتے، اس کو دفن کرنے کا حکم دے دیتے۔ بدر میں بھی ایسا ہی ہوا کہ 24 سرداران قریش کو ایک گڑے میں الگ اور باقی کفار کو ایک گڑے میں الگ زیر خاک کر دیا۔ تیسرے روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس قریب یعنی جو گھڑا تھا اس کے قریب تشریف لے گئے جہاں سرداران قریش کے ناپاک غصے جو ہے وہ گرائے گئے اور باواز بلند فرمایا، اے عتبہ بن ربیعہ، اے شیبہ بن ربیعہ، اے امیہ بن خلف، اے ابو جہل بن شام، اے فلاں اے فلاں، اللہ نے جو تمہاری دعوت کہا تھا کیا اسے تم نے ٹھیک پایا؟ مجھے تو جو اللہ نے وعدہ فرمایا تھا میں نے اس کو بالکل درست دیکھ لیا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے استفہامیہ لہجے میں کہا کہ آپ ان لاشوں سے جن میں روح نہیں 3 روز کے بعد خطاب فرما رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں یہ لوگ اس وقت سن رہے ہیں۔ یہ الفاظ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو پتہ چلے، ان کے سامنے بیان کیے گئے تو انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو الفاظ مبارک تھے وہ یہ تھے کہ ہاں وہ اس وقت خوب جان گئے۔ تو ناظرین، آج کی ویڈیو کو یہی اختتام پذیر کریں گے کیونکہ بات لمبی ہو جائے گی، اور باقی کی بات انشاءاللہ جو 5واں انشاءاللہ ہمارا پارٹ میں کریں گے۔ اور آج کی ویڈیو کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں، اور جاتے جاتے آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کو جو نوٹیفیکیشن مل جائے۔ اور اس کے علاوہ ہمارے چینل پر مسائل جلیہ جو ہے وہ بھی اپلوڈ ہو رہے ہیں، جس میں نماز، روزہ، وضو، غسل وغیرہ کے جو ضروری مسائل ہیں وہ اپلوڈ کیے جا رہے ہیں۔ تو آپ کو درخواست ہے کہ آپ ان کو بھی جا کر ضرور دیکھیے، انشاءاللہ آپ کو ان کا کافی فائدہ ہوگا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔